الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا پتہ ہے کیا، یہ جو ابھی میں نے ایک تو تعوذ اور تسمیہ پڑھا ہے، تو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں پڑھتا ہوں درود پاک، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں دعا۔ اس دعا سے مراد یہ ہے، حتیٰ کہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ دعا سبق پڑھنے سے پہلے پڑھ لی جائے تو وہ سبق یاد رہتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی جائز کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور درود پاک سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ اور درود پاک پڑھ کر اس کام کو شروع کیا جائے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو چلتے اپنے سبق کی طرف، کیونکہ ہمارے 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ اچھا پتہ ہے کہ ہم نے تیسرے سبق میں یعنی جو پڑھا ہے، آپ کو بتاؤں میں کہ یہ جو سبق نمبر 3 حرکات والا پڑھا ہے، اچھا پتہ ہے اس کو ہم نے جوڑ کے ساتھ ہجے کر کے پڑھا تھا، پھر رواں پڑھا تھا۔ یعنی میں آپ کو بتا دوں کیسے پڑھا تھا، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یعنی پہلے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے ہجے کر کے، تینوں لفظوں کو پڑھا ہے، پھر تینوں کو پڑھ کر بعد میں رواں پڑھا ہے، یعنی کہ تیزی کے ساتھ یعنی کہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آج ہم چوتھا یعنی سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس کو پتہ ہے کیا، ہم نے ہجے کر کے نہیں پڑھنا۔ اچھا ہاں، ہجے کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں جو بغیر ہجوں کے پڑھنا ہے، بغیر جوڑ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سارے لفظ لکھے گئے ہیں، میں یہ سارے لفظ آپ کو سبق نمبر 1 میں حروف تہجی والا جو سبق تھا، حروف مفردات والا، اس میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ وہی لفظ ہے، صرف کیا ہے آگے پیچھے کر کے لکھ دیے گئے ہیں۔ تو ان کو کہتے ہیں، یعنی کچھ لفظ ایسے ہوں گے یعنی بولنے میں تو ان کی آواز ایک جیسی ہوگی اور ادا کرتے وقت بھی ان کی آواز ایک جیسی ہوگی۔ اب جن کی آواز ایک جیسی ہو انہیں کہتے ہیں حروف قریب الصوت۔ قریب الصوت، صوت کا معنی ہوتا ہے آواز، یعنی جو آواز والے ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں نا، ان کی تعداد 16 ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ٹھیک ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے حروف ہیں جو ملتی جلتی آواز والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا، تی، تو۔ اب میں نے ان تینوں لفظوں کو کیا کیا ہے، رواں پڑھا ہے، ہجے نہیں کیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جو آگے 3 لفظ ہیں، تو، تی، تو۔ اب دیکھیں یہ 3 اور پہلے 3، اب ان کی آواز میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا، کیسے فرق ہے، دوبارہ سنیے گا۔ تا، تی، تو، تی، تو، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر آپ کو رواں سمجھ نہیں آ رہی بھی، ملتی جلتی آواز والے رواں میں کیسے سمجھ آئیں گے، پھر آپ ہجے کر کے جوڑ کر کے پڑھیں بھی۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے سمپل پڑھا ہے تا، اب اس کو پڑھیں گے تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تی تو۔ تو اب میں نے آپ کو یعنی دونوں طریقے بتا دیے، یعنی ہجے کر کے بتا دیے اور رواں بھی پڑھ کر بتا دیا کہ ہجے کرتے وقت کیسی آواز ہوتی ہے اور رواں پڑھتے وقت کیسی آواز ہوتی ہے۔
ہاں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آ رہی ہو بھی ہجے کیسے کریں، ان کی آواز ملتی جلتی آواز والے کیسے پہچان کے، پھر آپ کو لیکچر نمبر میں نے تیسرا سینڈ کر دیا تھا، آپ لیکچر نمبر 6 اور 7 کو سن لیجئے گا، اس میں میں نے باقاعدہ آپ کو ہجے کر کے بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں آپ کو یہاں رواں پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے زا، زی، زو، ذا، ذی، زو، ذا، ذی، زو، سا، سی، سو، سا، سی، سو، سو، سی، سو، دا، دی، دو، ضا، ضی، دو، کا، کی، کو، قو، قی، قو۔ ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، آ، ای، او۔ تو یہاں تک اپنا سبق یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔